أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال ذا شانه كل شيء هالك إلا وجه الله كل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. محترم مومنین کرام، سب سے پہلے تو میں آپ سبھی کو ولادت بنت رسول شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ مبارکباد ہم سب مل کے بذریعہ صلوات امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی شکل میں ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، اور اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے انبیاء اور ائمہ کا انتخاب کیا، اور ائمہ اور انبیاء کے ساتھ ساتھ میں اللہ نے ہمارے لیے جو بڑی چیز عنایت کی وہ ہے علم، کتابیں عطا کی۔ ہمارا موضوع ہے تزکیہ نفس۔ اگر ہم آل محمد کی زندگی کو غور سے دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں تو ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم اپنے نفس کو خدا کے حوالے کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی چیز سیکھنے کے لیے سکھانے والا ہونا ضروری ہے۔ آج ہم لوگ جاتے ہیں یا بچوں کو سکھانے کے لیے کوئی ہنر سیکھنا ہے تو کسی ہنرمند کو لانا پڑتا ہے۔ ہمارے بچے کو کمپیوٹر ٹائپنگ سیکھنا ہے تو اس آدمی کو لانا پڑے گا جو اچھا ٹائپر ہے۔ اس کو ویب سائٹ بنانا سیکھنا ہے تو آپ ٹائپر کے پاس نہیں لے جائیں گے، جو سافٹ ویئر انجینئر ہے جو ویب سائٹ بناتا ہے اس کے پاس لے جائیں گے یا اس کو لائیں گے۔ آپ ہمارے بچوں کو یہ ہنر سکھائیے، ویلڈنگ کا کام سکھانا تو ایک اچھے ویلڈر کو، ایک کاریگر کو، ایک میکینک لانا پڑے گا کہ وہ بتائے، سکھائے۔ ہر چیز حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے کی ضرورت پڑتی ہے جو وہ چیز ہمیں دے، یا فری میں دے یا پیسے لے کے دے، وہی چیزیں ہیں۔ ہم جب دنیا حاصل کرنے جاتے ہیں تو فری نہیں ملتی ہے، لیکن جب ہم دین کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو سب فری ہے۔ اور خدا کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو خدا نے ہر چیز ہمارے لیے فری رکھی ہے۔ ہوا لیتے ہیں، آکسیجن، کبھی کسی نبی نے کہا کہ تم نے آج اتنی آکسیجن لی، اس کا پیسہ جمع کرو؟ آنکھوں میں نور ہے، آسمان تک دیکھ رہے۔ کبھی کسی نبی امام نے بل بنا کے نہیں دیا، تم نے اتنی دور تک اتنے دنوں تک دیکھا، اس کا بل جمع کرو۔
آپ یہ مائک خرید کے لاتے ہیں، اس کا الیکٹرک خرچہ ہوتی ہے، اس کا رینٹ جاتا ہے، لیکن کبھی اللہ نے نہیں کہا کہ تم کو ہم نے زبان دی تم بول رہے ہو، کسی نبی نے بل بنا کے دیا بھائی تمہاری زبان اتنا بولنے کا یہ خرچہ آیا اتنا جمع کرو۔ البتہ لوگ پیغمبروں کے پاس آئے بھی ہیں، خود ہمارے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ نے ہم کو ظلمت سے بچایا، آپ نے ہم کو ذلت سے بچایا، آپ نے ہم کو گمراہی سے بچایا، آپ نے ہم کو بت پرستی سے بچایا، آپ نے ہمیں لڑائی جھگڑے سے بچایا، آپ نے ہمیں گناہ صغیرہ و کبیرہ سے بچایا، آپ نے ہمیں بھائی چارہ بتایا، آپ نے ایک ساتھ رہنے کا سلیقہ سکھایا۔ ہم کیسے شکریہ ادا کریں آپ کا؟ کیا دیں آپ کو؟ آپ نے جو ہمیں سکھایا ہم سب کچھ دیتے تو بھی کم ہے۔ خدا و دولہ شریف نے پیغمبر سے کہا ان سے کہو ہمیں ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، جس کو تم قیمتی سمجھ رہے ہو، بہت اہم بات ہے یہ، جس سے تم قیمتی سمجھ رہے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہماری نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کیا دو گے تم؟ زمین، ہماری زمین سے نکالا ہو سونا ہم کو دو گے؟ ہماری زمین کا فرش بچھا ہوا ہمیں دو گے؟ اس زمین پر ہمارے اگائے ہوئے فروٹ پھل تم ہم کو دو گے؟ ہمیں کیا دے سکتے؟ ایک چیز میں نے تمہارے اختیار میں رکھی جو تمہاری ہے وہ تم دو۔ زمین تمہاری نہیں ہے، اگر تمہاری ہے تو ہمیشہ رہ کے دکھاؤ۔ زمین کے خزانے تمہارے نہیں ہیں، اگر تمہارے ہیں تو سب نکال کے دکھاؤ۔ تمہارے لیے ہم نے تمہارے اختیار میں ایک چیز دی، وہ تمہاری ہے، تم وہ دو۔ تم سے وہ چاہیے کیا؟ جبریل جاؤ ہمارے رسول سے ان کو جواب دے، ہمیں زمین سونا چاندی نہیں چاہیے، تم اس کے مالک ہی نہیں ہو۔ قل لا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے رسول سے جا کے کہو تمہارے پاس ایک چیز ہے وہ تمہاری ہے، ہم نے تمہارے اختیار میں دے دیا ہے، وہ تمہاری ہے نیت، سوچ، فکر، نفرت اور محبت۔ کچھ دینا چاہتے ہو تو تمہیں جو اختیار ہے محبت دو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ بتائیے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہوگی تو اس وقت ان لوگوں کا کیا عالم ہوگا جو زمین کے پٹے لے کے آئے ہوں گے، کاغذات لے کے آئے ہوں گے، گھروں میں رکھا ہوا سونا چاندی لے کے آئے ہوں گے۔ ہمارا تو بچ گیا، اللہ نے تو کچھ اور مانگ لیا۔ لیکن جب تولنے جائیں گے، وزن کریں گے اپنی محبت اور نفرت کا، تو آپ اندازہ لگائیں گے ہم تو سونے چاندی کو قیمتی سمجھتے تھے۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک ماں سے کہیے، باپ سے کہیے یہ تم 1 کوئنٹل سونا لے لو، یہ اپنا بیٹا یا بیٹی اپنی اولاد ہمیں دے دو، نہیں دے گے۔ میں تم کو پوری جائیداد دیے دیتا ہوں، اپنے دل سے اس کی محبت نکال دو اور مجھے دے دو۔ یہ ممکن ہے آپ اس کے جسم کو لے لیں بچے کے، لیکن ماں کے دل کی محبت کو نہیں لے سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ بیچ دے، لیکن وہ جو ممتا، وہ محبت ہے، وہ کوئی نہیں خرید سکتا، چاہے جتنا کچھ بھی دے دے، بھلے نہ دکھائے۔ اب اس کی قیمت کا اندازہ ہوا ہے تو بہت قیمتی ہے، اس کی قیمت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے۔ خدا نے وہ چیز مانگی تو ہمارے اہل بیت سے محبت کرو۔ ان کو سونے چاندی ہیرے جواہرات زمین جائیداد پھل فروٹ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اندازہ لگائیں پیغمبر سے
لوگوں نے کہا کہ ہم سے یہ چیز دے دیا، اللہ نے کہا کہ یہ چیز ان سے نہ لو، پھر کیا لو؟ ان سے کہو کہ تم سچی محبت کرو۔ اب ہم معیار دیکھیں، آج ہمارا بھی معیار اگر اہل بیت کے قریب میں ہے، ان کو راضی کرنے کا معیار دولت ہے، دنیا ہے۔ ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم نے اتنا خرچ کر دیا اور خوش ہو گئے، ہم نے اتنا بانٹ دیا اور خوش ہو گئے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو چاہیے، یہ چاہیے کہ تمہارے اندر جب محبت پیدا ہوگی تو تمہارے اندر ایک تبدیلی آئے گی، چینجز۔ وہ تبدیلی کا اثر تمہیں نظر آئے گا، سب کو نظر آئے گا۔ وہ تبدیلی کا اثر تمہاری زبان سے ہوگا، وہ تبدیلی کا اثر تمہاری نگاہوں سے ہوگا، وہ تبدیلی کا اثر تمہارے کانوں سے ہوگا، وہ تبدیلی کا اثر تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے ہوگا۔ وہ چیز چاہیے ہے۔ اب دیکھیے، خدا نے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خدا وحدہ اللہ شریف نے ایسے زمانے میں بیوی کو پیدا کیا جہاں عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی، عزت نہیں تھی۔ باپ اپنی بیٹی کو دفن کر دیے، کچھ قبیلے تھے، سارے عرب ایسے نہیں، کچھ قبیلے تھے، 1 یا 2 قبیلے تھے، دفن کر دیتے۔ جو دفن نہیں بھی کرتے تھے وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، ویلیو نہیں تھی، عزت نہیں تھی۔ ایسے زمانے میں اللہ نے ایک ایسی رہنما، ایک ایسے نور کو خلق کیا جس نے عورتوں کو عزت بخشی، جس کے ذریعے سے ان کو عزت ملی۔ اس کا مقام کتنا تھا، محبت کا یہ عالم تھا۔ چونکہ ہمارے نبی کی والدہ گرامی بچپن میں گزر گئی، بیٹی اگر باپ کو ماں کی ممتا دے تو اس باپ کی زندگی کتنی حسین اور کتنی بہترین اور خوبصورت ہو۔ بیٹی کی تو محبت دے ہی رہی ہے، لیکن اگر اس بیٹی سے ماں کی ممتا بھی چھلکے، ماں کی ممتا بھی، ماں کی محبت بھی دکھائی دے۔ پیغمبر، سردار انبیاء، جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ اگر میں تم کو خلق نہ کرتا تو ساری کائنات کو خلق ہی نہ کرتا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے یہ میری بیٹی نہیں ہے، میری ماں ہے۔ یعنی ایک انسان کے اندر کتنی خصوصیات ہیں، ایک ہی وقت میں وہ بیٹی بھی ہے، ایک ہی وقت میں وہ ماں بھی ہے۔ تو پتا چلا یہ محبت اللہ نے جو ہم سے مانگی ہے وہ بیٹی ماں بن سکتی ہے، اور اگر ہم محبت کریں تو ہم حبیب کی طرح بھائی بن سکتے ہیں، دوست بن سکتے ہیں۔ اس لیے خدا وحدہ اللہ شریف نے کہا، جسے کہو کہ زمین جائیداد یہ سب نہیں چاہیے مجھے، جو تم دینا چاہتے ہو۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تم محبت کرو میرے اہل بیت سے۔ جب تم محبت کرو گے تمہارے گھر، تمہیں جنت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا گھر جنت ہوگا۔ بس یہ ہوگا جنت کے ایک حصے سے دوسرے جنت کے حصے میں چلے جاؤ گے۔ لیکن اگر یہ چھوٹ گئے کسی بھی سبب سے، کسی بھی وجہ سے، تو یہ گھر بھی جہنم بن جائے گا، اور پھر جہاں جانا ہے وہ تمہیں پتا ہے تم کہاں جاؤ گے، ہر انسان کو پتا ہوتا ہے۔ جیسے کہ انسان کوئی بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پتا ہے میں نے اتنا انویسٹ کیا، مجھے اتنی انکم ہوگی، میں اتنے گھنٹے کام کرتا ہوں مجھے یہ سیلری ملے گی۔ ہر انسان کو پتا ہے کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں، سب کو پتا ہے، لیکن ایک امید ہے اسے اپنے جنتی ہونے کے، کہ میرا خدا ظالم نہیں ہے، میرا خدا میری ماں سے بھی زیادہ رحم دے گا، میرا خدا جتنی جلدی راضی ہوتا ہے اتنی جلدی میری ماں بھی راضی نہیں ہوتی ہے۔
یا سری الرضا، ہے جلدی راضی ہو جائیں. یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھیں. جیسے ہی ہمارا نفس ہمارے قابو سے چلا جائے گا، ہمارے اور خدا کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا. ابھی جیسے فاصلہ ہم اپنے وطن سے بمبئی آ گئے 1400 کلومیٹر 1500 کلومیٹر، کسی کو 2000، یہ فاصلہ. اسی طرح ہم خدا سے دور ہوتے چلے جائیں گے، خدا کی نظروں سے نہیں، خدا کی پہنچ سے نہیں، خدا کی نعمت سے دور ہوتے چلے، خدا کی رحمت سے دور ہوتے چلے، خدا کے کرم سے دور ہوتے چلے، خدا کے انعام سے دور ہوتے چلے جائیں. اللہ نے ہمیں دین اسلام جیسی جو نعمت دی ہے، آپ دیکھیے اسی کو توڑ مروڑ کے لوگ کتنا کہاں کہاں لے کے گئے ہیں. شاید ہی کسی دین میں اتنا توڑ مروڑ ہوا ہو، شاید ہی کسی دین پر کسی مذہب پر اتنے حملے ہوئے ہوں جتنے اسلام پر ہوئے. لیکن اسلام اپنی جگہ قائم ہے. جو قائم ہے اس آیت کریمہ کے حوالے سے، تم ان سے محبت کرنا. یہ دین بچائیں گے بھی اور دین بتائیں گے بھی. جب تم ان سے محبت کرو گے تو تم ان کے ساتھ دین بچانے والوں اور دین پھیلانے والوں میں شمار ہو گے، اور وہ ہر زمانے میں رہیں. پیغمبر کے زمانے میں دین پھیلانے والے، دین بچانے والے کتنے؟ الحمدللہ. امام علی علیہ السلام کے زمانے میں دین پھیلانے والے بھی ہیں. وہی آیت کریمہ کے حوالے سے تم ان سے محبت کرو. جب ہم ان سے محبت کریں گے تو ہماری اولاد بھی ان پر قربان کریں گے، ہمارا مال بھی ان پر قربان کریں گے، ہماری جان بھی قربان کریں گے. لیکن اگر ہم مال دے کے فرصت پانا چاہتے ہیں تو اولاد کو بچانے کی کوشش کریں گے، جان بچانے کی کوشش کریں گے. مالک اشتر جیسے بہادر امام علی علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ اسی آیت کریمہ کے حوالے سے کہ سب کچھ ان پر قربان ہے، یہ مل جائے گا تو سب مل جائے گا. واقعہ کربلا دور نہیں، آپ سنتے رہے. وہ محبت کا نتیجہ تھا جو ہر ایک اپنی چیز قربان کرنے کے لیے، نہیں، اولاد قربان کی سب سے قیمتی چیز انسان کے لیے. اب اگر یہاں دیکھا جائے یہ اولادیں کس پر قربان ہو رہی ہیں؟ امام حسین علیہ السلام پر، اس دین پر جس کی اجرت دینے لوگ آئے تھے پیغمبر کے پاس، اس پر قربان ہو رہے ہیں. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کس کی پرورش کر رہی ہیں؟ امامت کی. کس کے ساتھ کر رہی ہیں؟ امام کے ساتھ. کس کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ امامت کی. پہلا فریضہ امامت کا ہے. شوہر تو ہیں، بیٹے تو ہیں، امامت اور ولایت کی حفاظت پہلے. اللہ سالکم علیہ. خود اہل بیت ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس دین کو بچانے کے لیے سبقت پہلے کون قربان ہو جائے. لہذا ہم جب تک آل محمد کی سیرت کو، ان کے اقوال کو، ان کی زندگی کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم مسلمان تو ہیں، چونکہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا، لیکن ہو سکتا ہے ہمارے پاس اسلام نہ ہو. ہم دعوی محبت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس وہ صرف دعویٰ ہو، محبت ہو سکتا ہے، ممکن ہے. کیونکہ محبت اور نفرت کتنی جلدی آتی ہے، کتنی جلدی چلی جاتی ہے.
وہ آپ نے ایک چھوٹا سا درخت آتا ہے، شاید آج کے بچوں نے دیکھا، میں نے دیکھا چھوئی ہوئی کا، آپ اسے چھوئیں گے وہ فوراً مرجھا جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ محبت بس اتنی دیر میں آتی اور چلی جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بات ناگوار گزری، آج امی نے زیادہ ڈانٹ دیا ہے، ابا نے زیادہ ڈانٹ دیا ہے، محبت کا کچھ پرلا کم ہو گیا۔ آج اولاد نے نافرمانی کر دی ہے، محبت کی کوالٹی میں کمی آ گئی۔ کئی بچے ہیں، بہت اچھا ہے، کم اچھا ہے، بہت خراب ہے، تو محبت بٹی ہوئی ہے، سب کی برابر نہیں ہے۔ ہمارے پاس میرا بدلا کہ نہیں بدلا، کم ہوتی، کم زیادہ ہو گئی۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان سے کہو کہ مجھے تمہارا سامان نہیں چاہیے، مال دولت نہیں چاہیے، ہمیں محبت چاہیے۔ میں نے بتایا نا، ماں باپ محبت کے پیچھے، اگر بچہ بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب ہمارا سب کچھ لے لو لیکن یہ ٹھیک ہو جائے، اس گوشت کے لوتھڑے کے لیے نہیں ہے۔ یہ الفاظ اس محبت کے ہیں جو دل میں بسی ہوئی ہے۔ آل محمد کو ہمیں دل میں بسانا ہے، ہم گھر میں بسانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کمرے میں بسانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کونے میں بسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، وہ گھر اور کونے میں بسنے والی چیز نہیں ہے۔ خدا نے کہا ہے ان کو بسانا ہے نا، دل میں بساؤ۔ اگر گھر میں بساؤ گے، گھر جہاں ہے یہ وہیں رہ جائیں گے، کونے میں بساؤ گے تو اسی کونے میں ہی رہ جائیں گے، لیکن اگر تم نے ان کو دل میں بسایا، تم جہاں جہاں جاؤ گے یہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ جب تمہارے ساتھ رہیں گے تو پھر یہ تمہیں خدا کی طرف لے جائیں گے، تمہیں ذلت سے بچائیں گے، یہ تمہیں گمراہی سے بچائیں گے، یہ تمہیں گناہوں سے بچائیں گے، یہ تمہیں شیطان کے شر سے بچائیں گے۔ ہم اندازہ لگا لیں، ہم نے اہل بیت کو، انبیاء کی تعلیم کو، قرآن کی تعلیم کو گھر میں رکھا ہے کہ دل میں رکھا ہے؟ اگر گھر میں رکھا ہے تو گھر سے باہر جب جائیں گے تو اس کی نعمت تو گھر میں رہ گیا نا۔ یہ گھر میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ کونوں میں سجانے کی چیز نہیں ہے، یہ دل میں بسانے کی چیز ہے۔ جب یہ دل میں بسیں گے اور تمہارے سامنے یا تم کسی مظلوم کی آواز سنو گے تو دوڑو گے، جب اذان کی آواز سنو گے تو دوڑو گے، سب چھوڑ دو گے، نہیں چاہیے سب کچھ، یہی رہ جانے والا ہے۔ لیکن ہم نے ان کو کہاں بسایا؟ گھروں میں، جگہوں میں، کناروں میں۔ ہم ان کو دل میں بسائیں، اور جب یہ دل میں بسے ہوں گے تو یہ قیمتی چیز سب سے اوپر ہوگی، اس سے نیچے ساری چیزیں ہوگی۔ ہمارے دل میں محبتیں اور بھی ہیں، ماں کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے، بھائی کی ہے، بہن کی ہے، رشتہ داروں کی ہے، دوستوں کی ہے، اولاد کی ہے، سب کی محبت ہے۔ لیکن یہ محبت اگر دل میں ہے تو سب سے اوپر ہوگی۔ جب یہ سب سے اوپر ہوگی اور قربانی دینا پڑے تو اس کو بچانے کے لیے ہر چھوٹی محبت قربان ہوتی ہے، ہر محبت اس پر قربان ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی خدا نخواستہ پیسے چھین رہا ہے، بڑے نوٹ کی، چھوٹے نوٹ کی، تو بڑا چھپا لے بھائی، چھوٹے لے کے چلے جائے۔ یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری حیات ہے۔ اس محبت کو اگر کسی نے سمجھا، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، جوانوں میں اگر کہیں سمجھا، وہ کربلا۔ ان ماؤں نے سمجھا کہ محبت اہل بیت کی کتنی قیمتی ہے، ان بہنوں نے سمجھا اہل بیت کی محبت کی کتنی قیمتی، باپ نے سمجھا
اہل بیت کی محبت کی اتنی ہوئے ہیں، بچہ تو کچھ بھی نہیں. اگر یہ قربان ہو جائے، ان کے اوپر یہ بچ جائے، تو ہم سمجھیں کہ ہمارا بیٹا ہمیں مل گیا، ہماری اولاد ہمارے ساتھ ہے. لہذا ہم آل محمد کی سیرت کو، خاص طور پہ ایک خاتون صرف 18 سال کی عمر، صرف 18 سال، کتنے پیغامات ہیں. خود امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری حکومت، ہماری زندگی، اس کا آئیڈیل ہماری جدہ ہو، ہماری دادی ہو. ہم ان کا کتنا تذکرہ کرتے ہیں، وہ ہمارے گھر میں کتنی ہیں، ہماری عورتوں میں، ہماری بچیوں میں وہ کتنی موجود ہیں، ہماری زندگی میں وہ کتنی ہے، ہماری بچیوں کی زندگی میں وہ کتنی موجود ہے. اگر پرسنٹل نکالے جائیں گے تو شاید پرسنٹ نکلے بھائی، ہونا تو یہی چاہیے. ہم لوگ سنتے آئے ہیں جناب سیدہ ان کے بہت سارے معجزات، واقعات، تھوڑے بہت زندگی کے. بچے جب گھر آتے تھے تو پوچھتی تھیں بیٹا کہاں سے آ رہا ہے؟ مسجد سے آ رہے ہیں. مسجد میں کیا ہوا؟ نانا نے خطبہ دیا. کیا دیا؟ یہ بیان کیا. پیغام سمجھ؟ بچپن سے بچوں کو مسجد بھیجو، ایک پیغام تو یہ. جب بچے گھر میں داخل ہو تو تمہیں تربیت کا سلیقہ پتا ہونا چاہیے. جہاں سے آئے ہیں پوچھو کیا سنا، تاکہ پتا چلے کہ ان کی زندگی میں کی چیز کتنی داخل ہو. ہم معجزہ واقعہ سن کے خوش ہو جاتے ہیں، بس مٹھائی بانٹ دیتے ہیں. قیمتی مٹھائی حلوائی کی دکان کی نہیں ہے. قیمتی مٹھائی وہ ہے جو آپ کی انگلی پکڑ کے بیٹا اور بیٹی چل رہا ہے. جب اس کا کردار بہترین ہوگا، وہ مٹھاس، وہ لذت، جب یہ کہا جائے گا جو نیک نوجوان جا رہا ہے، جو نماز شب کا پابند ہے، جو بہترین قرآن پڑھتا ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے. یہ جو چاشنی ملے گی نا، یہ حلوائی کی دکان کہیں زیادہ ملتی ہے. ہم خدا کو حلوائی کی دکان والی مٹھائی دینا چاہتے ہیں، وہ تمہیں قیمتی مٹھائی دینا چاہتا ہے. یہی تو ہو جاتی. مائیں کربلا کی ناز کر رہی تھی اپنے بچوں، میرے بیٹے نے میرا کہنا مان لیا. اب خدا کے سامنے جو ان کو چاشنی اور مٹھاس ملی، لہذا ہم اس بات کو کوشش کریں، ہم نفس کو. امام علیہ السلام کے حوالے سے سنتے ہیں، خدا کے حوالے نفس کر دیا اللہ نے سب کچھ. تو ہم اپنا نفس اہل بیت کے حوالے کر دیں تاکہ ہم سے خدا راضی ہو جائے، تاکہ ہم سے نبی راضی ہو جائے. کہنے سے تو نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم نے دے دیا، نہیں، آپ کو دینا پڑے گا تبھی جا کے معاملہ. لہٰذا ہم کوشش کریں تاکہ ہمارے گھر آل محمد کا مسکن بنے رہے، ہمارے دل آل محمد کا گھر بنے رہے، ہماری اولاد آل محمد کے راستے پہ چلتی رہے. جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، نفس کو چتھڑے کرنے والے، نفس کو چرانے والے، نفس کو گمراہ کرنے والے بہت ملیں گے. اللہ کے راستے پر اہدنا الصراط المستقیم پر لانے بہت کم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوبۃ وهو الغفور الرحیم. نشهد ان محمدا نبیہ وحبیبہ وسید المرسلین وشفیع المذنبین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.
صل على أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين حادينا وسيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. اللهم صل على امام المتقين سيد شباب اهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام. اللهم صل على امام المتقين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. اللهم صل على امام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على امام المتقين جعفر بن محمد عليه السلام. اللهم صل على امام المتقين موسى بن جعفر عليه السلام. اللهم صل على امام المتقين علي بن موسى الكاظم عليه السلام. اللهم صل على امام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على امام المتقين علي بن محمد عليه السلام. اللهم صل على امام المتقين حسن بن علي عليه السلام. اللهم صل على امام المتقين بقية الله العظم حجة ابن الحسن العسكري عليه السلام. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. محترم مومنین کرام، یہ صدی جو نئے سال، نئے معاملات، نئی چیزیں ہمارے سامنے لے کے آئی ہے، اس میں آپ جس اینگل سے دیکھیں گے آپ کو سیاسی پہلو نظر آئیں گے۔ اگر کوئی کسی کو ایک نوالا بھی کھلا رہا ہے تو اس میں اس کی سیاست شامل ہے۔ سیاست کا جو سب سے بڑا زور ہوتا ہے وہ ایک چیز جو ہم دیکھ نہیں پاتے، اس کے اوپر زیادہ اثر ہوتا ہے، وہ ہے ایجوکیشن، تعلیم۔ بہت بڑے بڑے سیاستدان ہیں جن کے بڑے بڑے کالج ہیں، آپ اسکولوں کی فیس سرکاری اسکول سے دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ سرکاری اسکول اس لیے ختم ہو رہے ہیں تو ایجوکیشن وہاں سے سستا مل جاتا تھا، اگر یہ کہا جائے فری میں بھی مل جاتا تھا، 10ویں تک 12ویں تک تو بچہ۔ لیکن سیاست نے اس پر بڑا اثر کیا۔ بڑے بڑے نیتاؤں نے اپنے جب اسکول کھولے تو سرکاری اسکول بند ہو گئے۔ میں آپ کو خود اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں۔ موبائل ہے نا آپ کے پاس، سم کارڈ، سرکاری کمپنی کا میرے پاس سم کارڈ تھا اور میرے گھر میں بھی لگا۔ میں بار بار دفتر میں دوڑ کے جاتا تھا، بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا میں اب تحریری طور پر آپ لوگوں کی شکایت کرنے جا رہا ہوں اور میڈیا میں بھی کروں۔ اس نے کہا بیٹھو، آج کے بعد نہ تم آؤ گے نہ کرو گے، آپ جو کہہ رہے ہیں ہم کر ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر اگر ٹاور کی ہائٹ 20 فٹ ہونا چاہیے
تو ہم کو 15 فٹ پہ لگوایا جاتا ہے، پرائیویٹ کا 20 فٹ پہ ہوتا ہے، تاکہ ہمارا نیٹ ورک ہی نہ پکڑے۔ تو آپ کے گھروں میں جو فون بول رہا ہے، ہمارے پاس افراد ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور ہمیں 100 لوگ چاہیے ہیں تو 5 لوگ ہیں، 95 لوگ نہیں، تو ہم آپ کو کیسے سروس دیں؟ کٹوا دیجئے، زیادہ اچھا ہے۔ تو پھر پرائیویٹ والے دیکھ لیں، کتنی کمپنیاں تھیں، آج کتنی بچی ہیں، اور شاید یہ بھی نہ رہیں۔ یہ سیاست کا ایک حصہ ہے۔ جتنا ایجوکیشن کم ہوگا، جتنی تعلیم کم ہوگی، اتنے ہی آپ میدانوں میں، سڑکوں پر بھیڑ زیادہ جمع کر سکتے ہیں۔ کیا ایسی کون سی جڑی بوٹی ہے کہ جو نیتا 4-5 سال میں ملینز کما لیتا ہے، کروڑپتی ارب پتی بن جاتا ہے؟ پہلے زمانے میں تھا، لوگ کہلاتے تھے فلاں آدمی لکھپتی ہے، فلاں آدمی کروڑپتی ہے۔ لکھپتی اور کروڑپتی ختم ہو گیا، سیدھا ارب پتی آتا ہے۔ سارے پتی جو آئے ہیں، ان کی بیویاں کہاں چلی گئی؟ ایسی وجہ سیاست کھا گئی۔ ایجوکیشن، اور خاص طور پر مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کم ایجوکیٹڈ ہے، یہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ پڑھ رہے ہیں، مسلمان پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ایسا یہ بھی نہیں کہ پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ بھی ہے۔ ہم ایسی سیاست میں گرفتار ہو چکے ہیں کہ ہم پڑھانا نہیں چاہتے۔ جیسے آپ لوگ خود اس بات کی گواہی دیں گے، اکثر گھروں میں لڑکیوں کے تعلیم کے حساب سے کہا جاتا ہے کیا کرو گے پڑھا کے، چولہا چوکئی تو کرنا اسے۔ یعنی آپ ایک لڑکی کی جو پرورش کر رہے ہیں وہ ایک کنیز کے لیے، اس کی شکل و صورت ایک نوکرانی کی ہے، گھر جائے جس کے اس کے گھر کپڑے دھوئے، کھانے پکائے۔ ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ اس کی ایک نسل ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، اور وہ بچے کیا ہوں گے، کیا بنائیں گے، جب اس کو خود نہیں آتا ہوگا، جب اسے خود کا کلمہ صحیح نہیں ہوگا تو اپنے بچے کو کلمہ کیسے پڑھائے گا؟ جو خود کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اپنے بچے کو قرآن کیسے پڑھائے گا؟ اس کو بچے جب خود کو انگریزی پڑھنا نہیں آتی تو اپنے بچے کی اسکول کی ڈائری کس سے پڑھوائے گا؟ ہم اس کو ایک نسل کی رہنما، نسل کی حفاظت کرنے والی کی نیت سے پال ہی نہیں رہے ہیں۔ سیاست نے یہاں پر بھی بڑا کام کیا۔ اس سے پہلے بھی خود میں نے عرض کیا، علماء ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں۔ اسلام نے عورت کو جو عزت دی وہ حقیقی عزت دی، لیکن انہی عورتوں کے دشمنوں نے، انسانیت کے دشمنوں نے، حوث پرستوں نے سستا مزدور، آج پیسے سب ایسا نہیں ہے، ہر فیلڈ میں کچھ فیلڈ ہے، مثلا جیسے ایئر ہوسٹس، وہ ایئر لائنس والے ان کی خوبصورتی سے پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں ہم تو بہت خوش ہیں، ہمیں آزادی مل گئی۔ اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ کس چیز سے آزادی دلانا چاہتے ہیں؟ یہ عورت کو اس کے شوہر سے آزادی دلانا چاہتے ہیں تاکہ وہ زناکار بن جائے، بیٹی کو اس کے باپ سے آزادی دلانا چاہتے ہیں تاکہ وہ زناکار بن جائے، بہن کو اس کے بھائی سے آزادی دلانا چاہتے ہیں۔ آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، بہت دور کی بات نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی میری لڑکی دوست ہے، فرینڈ ہے، نہیں کہتا تھا، ڈرتا تھا، گھر میں بھی ڈرتا تھا۔ آپ کی زبان ہٹا کے ایک الگ زبان کا کلمہ سکھا دیا گیا، یہ گرل فرینڈ ہے، فخر ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ بیکار آدمی نہیں ہے، لڑکا نہیں، جوان نہیں۔ امریکہ، یورپ کی شرح اٹھا کے دیکھیے، کالجوں کی کتنے ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں،
خود آپ اپنے ملک میں دیکھ لیجئے، ابھی کچھ حادثات پیش آئے ہیں، 20-20 سال کی بچی ہیں، ان کی ماں کہہ رہی کہ تو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہ رہی، یعنی کوئی عیب نہیں رہا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا ضمیر مردہ ہو جائے اور مکمل طور پر وہ سیاست کے بھیٹ چڑھ چکا ہے۔ لہذا ہمیں سوسائٹی کو، سماج کو، معاشرے کو بھیٹ نہیں چڑھانا ہے، کامیاب بنانا ہے۔ ہم کوشش کریں، آپ اپنے بچوں سے موبائل کو دور نہیں کر سکتے، سوشل میڈیا سے دور نہیں کر سکتے، تو پھر ہم کیا ہے؟ پہلے ہم خود اس سے دور ہوں، کوشش کریں کہ آپ کے اکاؤنٹ کم سے کم جگہوں پر ہوں، اور بچوں کے اور بچیوں کے اکاؤنٹ تو آپ حفاظت کریں، نہ کھولنے دیں جب تک باشعور نہ ہو جائیں، کیونکہ وہاں شکاری بیٹھے ہیں۔ اسلام جہاں طہارت اور پاکیزگی کی دعوت دے رہا تھا، وہیں ان کے اسلام کے مقابل میں نجاست اور ضلالت کو لایا گیا۔ جہاں اسلام محرم اور نامحرم کی بات کر رہا تھا، وہاں محرم اور نامحرم کے علاوہ بتایا اتنا آپ کو اندر لے گئے کہ آپ محرم نامحرم ہی بھول جائیں۔ یہ سیاست ہے، اسی لیے تعلیم سے لوگوں کو دور رکھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے مدرسوں کے اوپر، چھوٹے ہو یا بڑا ہو، کیا ہو رہا ہے مدرسے میں، کیا ہوگا مدرسے میں؟ ہر مدرسے میں ایک انسان کو انسانیت سکھائی جاتی ہے، اچھا انسان بنایا جاتا ہے، ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو اچھے انسان چاہیے نہیں، سب اچھے ہو جائیں گے تو ہماری دکان کیسے چلے گی سیاست کی؟ لہذا ہم اپنے بچوں کے لیے جس طرح ہم لون لیتے ہیں شادی کے لیے، زمین کے لیے، فریج کے لیے، ٹی وی کے لیے، کولر کے لیے، اے سی کے لیے، ہم اپنے بچوں کو لون لے کے پڑھائیں اگر پیسہ نہیں ہے، زیور بیچ کے پڑھائیں اگر پیسہ نہیں ہے، ان کے پیچھے اپنی زندگی لگا دیں تعلیم کے لیے، تاکہ یہ سیاست دانوں کی بھیٹ نہ چڑھ جائیں، ان کے غلام نہ بن جائیں۔ اگر ان کو غلام بنانا ہی تو اہل بیت کا غلام بنانا ہے، اگر ان کو غلام ہی بنانا ہے تو قرآن کا غلام بنانا ہے، ان کو غلام ہی بنانا ہے تو دین اسلام کا غلام بنانا ہے، تاکہ ہمارے گھروں میں آج کے زمانے میں ایسا نہیں کہ نہیں رہے حبیب، قاسم سلیمانی کی شکل میں حبیب موجود ہے، شیخ نمر کی شکل میں موجود ہے، شیخ زقزاقی کی شکل میں موجود ہے۔ میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں، ہم کب تک دوسرے ملک کے شہداء پر، علماء پر، جان قربان والوں پر فخر کریں گے، بچوں پر، بچیوں پر؟ ہم اپنے بچوں کے ساتھ وہ کام کب کریں گے؟ ایران میں فلاں بچہ 8 سال کا شیعہ ہے، حافظ قرآن، ہم سب پہ میسج کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ہمارا بچہ بھی حافظ قرآن بن جائے، تاکہ لوگ میسج کریں گے ہندوستان میں فلاں صاحب کا بیٹا جو حافظ قرآن ہو گیا، فلاں صاحب کی بیٹی حافظ قرآن ہو گئی، وہ عالمہ ہو گئی، اور عالمہ یہاں تک پہنچی ہے کہ وہ مرجعیت تک کتابیں پڑھ چکی ہے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس نے فلاں بیٹی نے ایسے اپنے بچوں کی پرورش کی، بہت سے بچے تلاوت کر رہے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنا ہوگا، ہم سیاست کی بھیٹ چڑھتے جا رہے ہیں، ہم اس سیاست سے نکل کے ریئل لائف میں آل محمد، ہمارے پاس انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم کا خزانہ ہمارے پاس ہے، شہر بھی علم ہے، در بھی علم ہے، بسنے والے بھی صاحب علم ہونا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار محمد والے محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ان پانے والے محمد جہاں جہاں ہیں خصوصاً حاضرین پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرتیں نازل فرما، یہاں جو تیری بارگاہ میں پھیلے ان کو کسی کا محتاج قرار نہ فرما، محبان اسلام، محبان دین، علماء کرام، مراجع کرام
عزاداران امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما، ہم سب کو کربلا والوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، جو بچے بچیاں دینی اور دنیاوی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں کامیابی و کامرانی عنایت فرما، جو روزی کے لیے پریشان ان کو رزق کثیر رزق حلال عنایت فرما، جن کو تو نے روزیاں عطا کی سب کی روزی و روزگار میں برکت عنایت فرما، امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔